عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان اس چمن ابوالحسن میں ہندوستان کی مشہور علمی و دینی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سینئر استاد، ادبی دنیا کی نامور شخصیت حضرت الاستاد مولانا علاء الدین ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ عزیز طالبات، یقیناً حضرت الاستاد کی شخصیت ہمارے لیے مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم اس آمد باسعادت سے کتنا خوش ہیں، یقیناً بلا مبالغہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس وقت بے لفظ ہوں۔ عزیز طالبات، چونکہ مولانا محترم کا سفر ہونا ہے اور وقت بھی جو ہے بالکل تنگ دامنی کا شکار ہو ہے، لہٰذا میں آپ کے اور حضرت الاستاد کے درمیان بہت زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، اسی لیے بلا کسی تمہید حضرت الاستاد کی خدمت میں حرف التماس لے کر حاضر ہوں کہ حضرت والا اپنے قیمتی کلمات سے نوازیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو حضرت الاستاد کی خدمت میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للرجال نصیب مما ترکوا وللنساء نصیب مما ترکنا واسألوا اللہ من فضلہ۔ عزیز طالبات اور میری بہنوں اور بیٹیوں، آپ کا حق تھا کہ میں آپ کے ساتھ تفصیلی گفتگو کرتا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے دو باتیں آپ سے عرض کرنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہزاروں لڑکیوں میں سے اٹھا کر ایک دینی ادارے کے اندر پہنچایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نوازش ہے۔ اس کی نوازش نہ ہوتی تو یہ کام نہ ہوتا۔ جو بچیاں اسکولوں میں، عصری اسکولوں میں پڑھتی ہیں، کالجوں میں پڑھتی ہیں، اچھا ہے، علم حاصل کر رہی ہیں، مگر اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے زندگی کا مقصد متعین فرما دیا ہے۔ اس مقصد کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، زندگی کو سنوارنے اور اس زندگی سے زیادہ آخرت کو سنوارنے کا جذبہ اور علم معرفت پیدا ہوتی ہے، تو اس علم سے پیدا ہوتی ہے جس کو آپ حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کا جتنا زیادہ آپ اس معاملے میں شکریہ ادا کریں گی، اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ آپ کو نوازے گا۔ آپ کا تعلق جس جنس سے ہے، یعنی آپ آج کسی کی بیٹی ہیں، آپ کل کسی کی شریک حیات بنیں گی، آپ پرسوں آپ کسی نونہال اسلامی بچے کی ماں بنیں گی، آپ کی مختلف شکلیں ہیں، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، اور ایک بیوی کی حیثیت سے، اور ایک مسلمان خاتون، ایک مسلمان عورت، ایک اسلامی فرد کی حیثیت سے آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے، اور یہ ذمہ داری آپ کو اسی ادارے میں معلوم ہوگی، اسکولوں کالجوں میں نہیں معلوم ہوگی۔ اور اس ذمہ داری کو سمجھنے کے بعد آپ کو وہ کام کرنا ہے جس کے بغیر، آپ کے تعاون کے بغیر، آپ کی جدوجہد کے بغیر ہم اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرے میں نہیں ڈھال سکتے۔
آپ اگر ہمت کریں، آپ اگر تہیہ کر لیں، آپ اگر عزم مصمم کر لیں کہ ہمیں اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے بال بچوں کو ہمیں اسلامی قالب میں ڈھالنا ہے، ہمیں اسلام کا سپاہی بنانا ہے، ہمیں اسے مرد مجاہد بنانا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت مسلمانوں کی آبادی دنیا کے اندر 2 ارب کے لگ بھگ ہے، اور شاید 2 ارب سے زیادہ ہے، لیکن آپ کو کہیں سننے میں آتا ہے کہ اس دور کا صلاح الدین کون ہے، اس دور کا موسیٰ ابن نصیر کون ہے، اس دور کا طارق ابن زیاد کیا ہے کوئی؟ اس دور میں خالد ابن ولید کا نام کیوں نہیں سنتے ہم؟ اس دور میں وہ لوگ جن کو تاریخ، اسلامی تاریخ یاد کرتی ہے اور فخر کرتی ہے، وہ کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ اور وہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کن کی گود میں پیدا ہوئے تھے؟ اور پھر کن کی گود میں پیدا ہوں گے؟ یہ سب باتیں آپ کو اس تعلیم سے معلوم ہوگی جو تعلیم آپ اس وقت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے بغیر نہ صرف کہ انسانی معاشرہ ادھورا ہے، بلکہ انسان ناقص ہے، ناتمام ہے۔ یہ دنیا ناقص ہوتی، ناتمام ہوتی اگر حوا کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ انہیں بھی ان کا شریک زندگی نہ بنایا جاتا۔ تو آپ کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی۔ آپ کے بارے میں دشمنان اسلام بھی اور اسلام پر طعن و تشنیع کرنے والے لوگ مسلمان خواتین کے بارے میں ہرز سرائیاں کرتے رہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں اڑاتے رہتے ہیں، اٹھاتے رہتے ہیں، اور ذہن کو، مسلمان بچیوں کے ذہنوں کو اور مسلمان بچوں کے ذہنوں کو اور اسلامی تشخص کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کی باتوں میں سوائے دشمنی کے اور بغض و حسد کے کوئی حقانیت نہیں ان کی باتوں کے اندر۔ آپ کو اعمال کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اللہ رسول سے محبت کرنے اور اللہ رسول کے ہاں جزا اور ثواب اور بدلہ پانے کے معاملے میں مرد و عورت کے درمیان اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ ایک مرد کوئی نیک کام کرتا ہے تو جتنا ثواب وہ کماتا ہے اتنا ہی ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے۔ اس معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اگر کچھ فرق ذمہ داریوں میں آپ کو نظر آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ بانٹ دی ہیں۔ دنیا والوں کے اس کو برابری کے نام پہ اس کے اندر مساوات پیدا کرنے کی سازش انشاءاللہ جب تک آپ جیسی طالبات اس طرح کے دینی مدرسوں میں پڑھیں گی اور جب تک آپ اسلام سے جڑی رہیں گی اس وقت تک انشاءاللہ ان کی سازشیں کامیاب ہونے والی نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی حیثیت، اپنی اہمیت، اپنی ذمہ داری آپ کو محسوس کرنی ہے، اور مستقبل کے لیے آپ تیاری کر رہی ہیں۔ ایک فوجی میدان جنگ میں اسی وقت بھیجا جاتا ہے جب اس کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی، وہ سالہ سال تک ٹریننگ حاصل کرتا ہے، اس کے بعد کہیں اس لائق ہوتا ہے کہ اسے میدان جنگ میں بھیجا جائے۔ آپ کو اسلامی تعلیمات دے کے آپ کو ایک اچھی ماں بننے کا، ایک اچھی بیوی بننے کی آپ کو تربیت دی جا رہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی نیک اور صالحہ اور قانتہ اور مومنہ بندی بنانے کی آپ کو تربیت دی جا رہی ہے۔ اور یہ تربیت لے کے آپ کو گھر نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ آپ کو معاشرے کے اندر اپنی بہنوں کے سامنے آنا ہے، اور آپ کو ایسے افراد پیدا کرنے ہیں، ان کی تربیت کرنی ہے۔ سارا مسئلہ اس وقت دنیا کے مسلمانوں کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں، علم کی بھی کمی نہیں، تحقیقات کی بھی کمی نہیں، نہ مال و دولت کی کمی ہے، نہ حکومتوں کی کمی ہے۔ دنیا کے بہترین خطے مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کی بہتی ہوئی دولت جس کو بہتا ہوا سونا کہتے ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہے، عربوں کے پاس ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ دنیا میں صرف اسرائیل کی تعداد 3 کروڑ ہے بس، اور اسرائیل ملک کے نام سے جو ملک آپ سنتی ہیں فلسطین کے اندر، وہاں تو ان کی آبادی 1 کروڑ بھی نہیں، 92 لاکھ کے قریب ہے۔ انہوں نے دنیا کو نچا رکھا ہے، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ان کے سامنے جھکی ہوئی ہیں،
سب ان کے سامنے جو ہے کمزور ہے، لاچار ہیں، اور دنیا کو انہوں نے کیپچر کر رکھا۔ کیوں کیا ہے؟ اللہ کی لعنتیں ہوں ان پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت برسائی۔ لیکن آخر کچھ تو کمال پیدا کیا ہوگا دنیا کے اندر انہوں نے، جس کی وجہ سے تعلیم کے میدان میں سب سے آگے ہیں، پڑھنے کے میدان میں سب آگے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے جو نیوز چینل کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ابھی ایک سوال کیا تھا، تو میں نے بتایا کہ دنیا کے اندر ایک اسرائیل سال بھر میں 40 کتابیں پڑھتا ہے، خارجی مطالعے کی بات کر رہا ہوں، اور ایک امریکن یا یورپین جو ہے 35 کتابیں پڑھتا ہے۔ اور دنیا کے مسلمانوں کا جب سروے کیا گیا تو پتہ چلا کہ سال بھر میں ایک مسلمان 6 منٹ پڑھتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے سماج کے اندر کتنے پڑھنے والے لوگ ہیں، اس کو آپ اپنے گاؤں میں جو ہے تقسیم کریں گے تو کیا 6 منٹ بھی بنے گا؟ تو علم کے بغیر، علم کو انہوں نے، اسرائیلیوں نے جو ہے علم کو اپنایا، وہ ساری اسلامی خصوصیات جس کی تعلیم ہم کو دی گئی تھی انہوں نے اپنائی۔ تو وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ابتدا سے کرتے ہیں، کسی بڑے مقصد کے لیے کرتے ہیں، وہ اس جذبے کے ساتھ کرتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کہ لاکھوں انسانوں میں ایک اسرائیلی کو ان کے مقابلے کے اندر آنا ہے۔ ہمارے یہاں تو اسی وقت سے نہیں جب تک کہ کوئی ماں امید سے ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ 8-9 مہینے کے بعد جو ہے ایک نیا انسان ہمارے بطن سے جنم لے گا۔ ہمارے یہاں تو اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایک نوجوان کو شادی کرنی ہے تو وہ کس قسم کی لڑکیوں کا انتخاب کرے، یا اس کے حسن جمال کو دیکھ کے اس کا انتخاب کرے، یا اس کے خاندان کو اور اس کے شرافت کو دیکھ کے اس کا انتخاب کرے، آیا اس کی دولت کو دیکھ کے انتخاب کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تم دینداری کو دیکھو، دین کو دیکھو، تو آپ کے گود میں انشاءاللہ اس جذبے کے ساتھ آپ اپنے آپ کو اس ادارے کے اندر، اور اس کے بعد بھی کسی بڑے، اس سے بھی بڑے ادارے کے اندر آپ کو جانا ہو تو آپ اپنے اندر کمال پیدا کریں۔ آپ اپنے سامنے ازواج مطہرات کی زندگی کو رکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کو رکھیں، حضرت ام سلمہ کی زندگی کو رکھیں۔ صلح حدیبیہ کے ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کروں گا کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریشیوں سے صلح کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے شرائط طے نہیں ہو رہی تھی۔ جب شرائط طے ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا نیچے اتر کر ایسی شرائط کو ماننے کے لیے آپ تیار ہو گئے اور اس میں دستخط تک کر دیا، جس میں بظاہر یہ لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دب رہے ہیں، مسلمان کمزوری دکھا رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے بعد میں ذہنوں کے اندر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیوں دب کر ان کے ساتھ صلح کریں۔ اس کے بعد جب صلح کا معاملہ طے ہو گیا تو چونکہ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 1400 صحابہ کرام کی جماعت نکلی تھی، مدینے سے نکل کے مکے گئی تھی، مکے داخل بھی نہیں ہو پائی، حلیفہ کے مقام پر، حدیبیہ کے مقام پر قیام ہوا، اور اس کے بعد جو ہے جب یہ شرط طے ہو گئی تو یہ شرط طے ہوئی کہ اگلے سال آپ لوگ آئیں گے، عمرہ کریں گے، اس سال ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، اگلے سال آپ آئیں 3 دن کے لیے ہم مکہ مکرمہ خالی کر دیں گے۔ اس کے بعد اب تھا یہ کہ احرام کھول لیں لوگ، اور قربانی کے لیے جو جانور وہاں سے لایا گیا تھا اس کی قربانی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اشاروں پہ صحابہ کرام جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار ان سے کہا کہ تم اپنے ہدی کے جانور، اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کر لو اور اپنا احرام کھول لو۔ سب لوگ سر جھکائے، منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نہیں اٹھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہو کر اور غموں کا پہاڑ لے کر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ نے آپ کو مشورہ دیا، کہا اے اللہ کے رسول، اب آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، سیدھے آپ جائیے، اپنی قربانی آپ ذبح کیجئے، لوگ آپ کو دیکھیں گے ایسا کرتے ہوئے تو پھر آپ کے بعد جو ہے لوگ قربانیاں۔ یہ کس نے مشورہ دیا؟ دنیا کے خاتون نے مشورہ دیا،
پہلی وحی لے کر غار حرا سے حضور تشریف لائے تھے تو کیا کیفیت تھی آپ پر، کیسے عجیب و غریب حیت کے انسان کو آپ نے دیکھا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کو اصلی شکل میں بھی دیکھا تھا، اور اس موقع پہ جب وہ وحی لے کر آئے تھے تو اس شکل میں بھی دیکھا جیسے ایک انسان کی شکل ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ پہلے سے ذرہ برابر بھی یہ اندیشہ اور یہ تصور کہیں نہیں تھا کہ میں مستقبل میں نبی بنایا جاؤں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھبراہٹ طاری ہوئی، کپکپی طاری ہوئی، بخار آ گیا، اور گھر پہنچ کے آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ سے کہا کہ جلدی سے مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ اور اس وقت جو بات انہوں نے کہی تھی، وہ حضرت خدیجہ کی سیرت اگر ہم نہ جانتے ہوتے اور صرف ان کے یہ الفاظ ہوتے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے تھے، تب بھی جو ہے وہ دنیا کی صف اول کی خواتین میں شمار کی جاتی۔ ان اللہ ما یخزیک ابدا وانک تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ آپ کو ہرگز ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں آپ کما کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کے سہارا دیتے ہیں آپ، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، باہر سے آنے جانے والوں کی جانے یا نہ جانے آپ ان کی ضیافت کرتے ہیں، ان کی خاطرداری کرتے ہیں، اور جن کے حق مارے جاتے ہیں، مارے ہوئے مظلوم، ان مظلوموں کی آپ داد رسی کرتے ہیں، ان کی فریاد رسی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں ضائع نہیں کرتا۔ تو میری بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ سے بس یہی گزارشات کرتا ہوں کہ آپ اپنے سامنے ازواج مطہرات کی سیرت کو سامنے رکھیں، اور جب موقع ملے خارجی مطالعے میں آپ ان چیزوں کو پڑھیں، اور اس امت کی اولیاء اور صالحات اور ولیات جو گزری ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس سے بھی پہلے آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ بغیر اس کے آپ کی قرآن فہمی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننا ضروری ہے، قرآن کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے سنت حسنہ کو جاننا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک عام انسان کی سیرت اور سوانح عمری سمجھ کے مطالعہ نہ کریں، بلکہ آپ اس کو اسلام کا ایک بڑا سورس اور ماخذ سمجھ کر اس کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کا مطالعہ کریں، صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ وہ زیادہ وقت نہیں کہ میں ان صحابیات کے کردار کو آپ کے سامنے واضح کروں، اس لیے اللہ نے موقع دیا، پھر کبھی تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں آپ سے میں درخواست بھی کروں گا کہ آپ جو ہے پوری امت کے لیے دعائیں کریں۔ میں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیت دی ہے، آپ کے آنسوؤں میں اتنی صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اپنے شوہر سے، جو شوہر والیاں ہیں وہ جانتی ہیں کہ اپنے چند آنسو کے قطروں سے وہ اپنی ہر بات اپنے شوہر سے منوا لیتی ہیں، اپنے باپ سے منوا لیتی ہیں، اپنے بھائی سے منوا لیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بڑی صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو آپ دین کی خدمت کے لیے، تبلیغ اور دعوت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم علمنا ما جہلنا وذکرنا ما نسینا۔ اللہم علمنا ما جہلنا وذکرنا ما نسینا۔ اللہم ہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔